آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری اور بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید اللہ پاک کے فضل سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سمارٹ کوکنگ ایسی میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں، مل کے بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 kg میں نے یہ بھنڈی لی ہے، اس کو ہم اس طرح کاٹیں گے۔ میں نے کچھ یہ پہلے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بھنڈی لی ہے، ادھر سے اوپر سے ایک کرمبلی جو ہوتی ہے یہ بھی کاٹ لیں گے، اور یہ بھونڈی اس کو کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو بھی کاٹ لیں گے۔ اور اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں اس طرح۔ ایک بات آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے، بھنڈی پکی نہیں ہونی چاہیے، بالکل نرم۔ یہ دیکھیں، نرم بھنڈی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح، جو اس کی اوپر والی کرمبلی ہے یہ بھی ہم اتار کے پھینک دیں گے، اور یہ بھونڈی بھی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ساری جو ہے نا بھنڈی ہم نے کاٹ لی ہے۔ سب سے پہلے ہم چولہے کو جلائیں گے، چولہے کے اوپر رکھیں گے کڑھائی۔ کڑھائی کے اندر ہم گھی ایڈ کر دیں گے ڈھیر سارا۔ ایسا کہہ لیں کہ 1 kg جو ہے نا یہ بھنڈی ہے، کم از کم 1.5 پاؤ کے قریب جو ہے نا گھی ہم ڈالیں گے اس میں۔ اب گھی جو ہے نا وہ گرم ہو جاتا ہے تھوڑا، پھر ہم اس میں بھنڈی شامل کر دیں گے۔ جب گھی گرم ہو جائے گا ہم بھنڈی کو فرائی کریں گے۔ گھی جو ہے نا وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے، اب ہم اس میں بھنڈی ایڈ کر دیں گے۔ اس کو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا تھا۔ ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں کہ ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو نہیں پکانا، تیز آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسے زیادہ فرائی کریں گے نا وہ بلیک سی آپ کو محسوس ہوگی۔ اب اس کو میں باہر نکالنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں بھنڈی میں نے نکال لی ہے، اور اسی گھی میں جو ہے نا میں چکن ایڈ کر دوں گا۔ اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے چمچ ہلاتے رہنا، وگرنہ یہ کڑھائی کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ یہ 2 سے 3 منٹ ہم نے اس کو بھون لیا ہے چکن کو۔ اسی میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے۔ یہ 4 پیاز ہیں بڑے سائز کے لیے تھے، وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا۔ اب 2 سے 3 منٹ ہم اس کو پھر بھونیں گے۔ دو سے 3 منٹ ہم نے پیاز کو بھی بھون لیا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹماٹر اور 3 سبز مرچ، یہ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں۔ اب اس کو پھر سے 2 سے 3 منٹ بھونیں گے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ایڈ کیا۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹی اسپون لال مرچ، 1 ٹی اسپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک۔ اب ہم اس کو پھر تھوڑا مکس کر لیتے ہیں پہلے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1/2 ٹی اسپون ہلدی، ½ ٹی اسپون یا میرے پاس زیرہ، دھنیا اور گرم مسالہ مکس، یہ بھی ایڈ کروں گا اس میں۔ اب اس کو 5 سے 7 منٹ جو نا بھونیں گے۔ پانچ سے 7 منٹ ہم نے اس کو بھون لیا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو بھنڈی فرائی کی ہے، وہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے۔ اس کو اچھے سے مکس بھی کر دیتے ہیں۔
بالکل لائٹ مسالے میں نے ڈالے اس میں. اگر آپ کو پسند تیز ہو تو آپ اپنے حساب سے بنا لینا. میں اپنے حساب سے بنا رہا ہوں. میرے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیا کریں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کے بٹن کو دبا لینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے. بہت ہی مزے کی ریسپی تیار ہونے والی ہے. اب چولہے کو جو ہے میں نے کم کر دیا ہے. اب اس کو 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم اس دم پہ رکھ دیں گے. جی اب ہم اس کا دم جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی شان. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لک اور کتنی پیاری جو ہے نا وہ سبزی ہماری تیار ہو گئی ہے. اب میں دھنیا اور پودینے سے اس کو گارنش کر دوں گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اللہ کی شان. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.